صحیح مسلم کتاب اللباس میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ کرام آس پاس ہیں، ان میں ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ آپ کے انگلی میں جو ہے سونے کی انگوٹھی ہے، انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر کیا ہے ان کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی کھینچا، نکال کر پھینک دیا، اللہ جلال میں آپ نے اس کو پھینک دیا، پھینک کر فرمایا کیا تم میں کوئی یہ پسند کر سکتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں ڈالے، جہنم کی آگ کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے مردوں کو ریشم اور سونا پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ اب اللہ کے رسول ارشاد فرمائے، بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، تو وہ صحابی اٹھ کے جا رہے تھے، تو کسی ساتھی نے کہا کہ بھائی آپ کا وہ جو سونے کی انگوٹھی ہے اس کو لے کر فائدہ اٹھاؤ، پہنو مت، پہننے سے منع فرمایا اللہ کے رسول نے، سونا آپ رکھ کر کیا ہے اس کا دوسرا کوئی نعم البدل استعمال کر سکتے ہیں، آپ دوسرا طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں سونا چاندی۔ اور اس زمانے میں، آج کے دور میں سونے کی اتنی اہمیت ہے، اس زمانے میں تو سونا اور بھی زیادہ قیمت والا تھا، سونا بہت زیادہ، اور وہ زمانہ مسلمانوں کی فاقہ کشی کا زمانہ تھا، کئی دن تک گھروں میں چولہے نہیں سلگتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، اکثر غذا کھجور ہوتی تھی، کھجور کھا کے پانی پی کے خاموش ہو جایا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، دودھ مل گیا تو دودھ پی لیتے تھے، اللہ کا شکر ادا کر دیا کرتے تھے۔ آج ہماری طرح کیا ہے، آج آپ جمعہ آئے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، آپ اب یہاں سے جائیں گے آپ تو آپ کے گھر میں بریانی پکی ہوئی ہوگی، الگ الگ غذائیں آپ کو پکی ہوئی ہوگی، مبارک ہے، آپ کھائیے، اللہ کا شکر ادا کریں، منع نہیں ہے۔ لیکن آج اللہ نے ہم پر دنیا کھولی ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھی جگہ رہتے ہیں، ہر طرف آرام ہی آرام ہے، ہر طرف آسائش ہی آسائش ہے، مگر ایک زمانہ وہ تھا کئی دن گھروں سے جو دھواں نکلنے کے پرنالے ہوتے تھے اس سے دھواں نہیں نکلتا تھا، کیونکہ گھروں میں پکتا ہی نہیں تھا، چولہا سلگتا ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں اس سونے کی کیا اہمیت ہے آپ اندازہ کریں، نکال کے پھینک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھی کہتے ہیں مجلس برخاست ہونے کے بعد سب کو سمجھ میں آیا تھا، سب کو سمجھ میں آنے والی بات، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے سے منع فرمایا تھا، مرد کو سونا پہننے سے منع فرمایا تھا، اسے دوسرے طریقے سے استعمال کرنے سے، اس سے فائدہ حاصل کرنے یا اس کی تجارت کرنے، اس کے خرید و فروخت کرنے، اس سے تو منع نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے، سب کو معلوم تھا۔ تو ساتھی نے کہا اٹھا کر اسے فائدہ، تو آپ نے فرمایا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا آخذہ ابدا، میں اس ٹکڑے کو سونے کے کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی نہیں لوں گا۔ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی فرماتے ہیں میں اس لیے ہاتھ نہیں لگاتا، مجھے بھی مسئلہ معلوم ہے کہ سونے کا پہننا منع ہے سونا، مگر دوسرے طریقے سے اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ سونا وہ ہے جسے مصطفیٰ ناراض ہو کے ہاتھ سے نکال کر پھینکے ہیں، جسے مصطفیٰ نے پھینکا میں اسے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، جسے آقا نے پھینک دیا کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آج جو مرد سونا استعمال کرتے ہیں معاشرے میں اپنا لیول بتانے کے لیے، معاشرے میں اپنا ایک معیار بتانے کے لیے، دیکھا دیکھی دوسروں کا دیکھ کر کیا ہے 10 انگوٹھیاں پہنتے ہیں، گلے میں چین پہنتے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے کہ سونا حرام ہے؟ بھائی یہ زمانے میں نہیں معلوم کا لفظ ہی نہیں معلوم ہے، یہ وہ زمانہ ہے، یہ زمانے میں نہیں معلوم نہیں، کیونکہ یہ زمانہ علم کے عام ہونے کا زمانہ ہے، علم کے عام، کوئی نازک مسئلہ ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جنرل جو معلومات ہیں اسلامی ہر کس ناکس کو ہے، یہ زمانے میں ہر کسی کو ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے وہ بھائی کوئی بھی پہن رہا ہوگا، زید بکر عمر کوئی بھی پہن رہا ہوگا، آپ پہن رہے ہوں گے، میں پہن رہا ہوں گا، کوئی بھی پہن رہا ہوگا، کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سونا پہننا حرام ہے؟ کبھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوا؟ کبھی ہم نے اس کو محسوس کیا؟ ارے آج کل تو کیا ہے، بات چیت میں جانے شرم آتی ہے ہم لوگوں، رشتے جب کرتے وقت ہے نا، بلاتے نا لوگ، آؤ مول صاحب آپ بھی آؤ، ہماری بچی کا رشتہ ہو رہا، بچے کا رشتہ ہو رہا، تو بیچ میں جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ علماء کے سامنے سونے کی چین کی بات ہوتی ہے، سونے کے گھڑی کی بات ہوتی ہے، سونے کے
علماء کے سامنے ہوتی ہے، منع کریں تو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب اپنے دین کے لیے، اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کے لیے ہمارا احساس اتنا گرا ہوا ہوگا تو غیر کیوں اس کو کیا ہے بڑا محسوس کرے گا؟ غیروں کی نظر میں تو تعظیم جب پیدا ہوگی جب آپ خود تعظیم کریں، آپ خود تعظیم کریں تو اوروں کی نظر میں بھی خود بخود عظمت پیدا ہوگی۔ لیکن جب ہم خود تعظیم نہ کریں، ہمیں خود احترام نہ ہو اپنی مقدس چیزوں کا، تو غیروں میں کہاں سے احترام ہوگا؟